سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کے اوپر ہوں. تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ہارون یحییٰ کی، اس میں انہوں نے 7 آسمانوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز 7 ایٹماسفیئرک لیئرز. تو جب ہم انہیں کراس کر جاتے ہیں دنیا میں، مطلب اب لوگ چاند پر بھی جاتے ہیں، تو تب اوپر جا کے ہمیں خدا تو نظر نہیں آتے. تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب کریں گے؟ جو اسلامک اسکالرز جو ہیں قرآن کی آیات کا اس طرح ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے قرآن میں مجید نے تو یہ بات کبھی نہیں کی. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے خدا نہ زبان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے. میں نے قرآن مجید کی اس سے پہلے یہ آیت آپ کو سنائی تھی جس میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے اوپر خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ چیز ہے جس سے نیچے خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا سے پہلے یہ چیز تھی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز خدا کے بعد ہوگی. تو زمان اور مکان دونوں میں خدا کو پابند نہیں کیا جاتا. بخاری کی بے شمار احادیث میں یہ بیان ہوا ہے، جس میں سب سے مشہور احادیث یہ ہے کہ خدا ہر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان پر ایک پیغمبر بیٹھا ہے، اور پھر واقعہ معراج بھی اس سے منسوخ کیا جاتا ہے. اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ خدا ماورا ہے زمین و آسمان سے. تو خدا کا ماورا ہونا تو چاہیے اس کو ہر حال میں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا. ماورا ہونے کے بعد خدا کہاں ہے اس چیز کو کبھی قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کرتا، وہ آپ کو خدا کی صفات کا تصور دیتا ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہارون یحییٰ جیسے اسکالرز مذہبی صحائف میں سے سائنس کو برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مذہب اور سائنس دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کی کوئی چیز جب ان کے پورے استشہاد کے ساتھ سامنے آئے گی تو میں اس پر تبصرہ کروں گا. میں افراد پر اس طریقے سے تبصرہ نہیں کرتا، ان کی چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں. انہوں نے اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا. وہ تو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جن میں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام سائنسی حقائق کو اس زاویے سے دیکھیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قرآن پاک مطلب جن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے صرف انہی کو کر رہا ہے، اس کے آگے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ خشوع کرو، مطلب آگے عقل کو استعمال کرو. تو سائنس بھی تو ایک عقل ہی ہے نا. پھر ہم سائنس کو کیا کہیں گے اگر ہم سائنس قرآن پاک کا یا اسلام کا پہلو نہیں لے رہے، تو پھر اس کو کس سائڈ پہ ہم دیکھیں گے؟ سائنس کو سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، جس کا میں قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اس میں کیا شبہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے لیے معیشت کے ذرائع تلاش کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس نے انڈسٹری وجود میں لا کر دکھا دیا ہے، اس نے بے شمار اکتشافات کیے ہیں. اب یہ جہاز جس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ قرآن سے اس کو جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے بنایا جائے؟ یہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں. ہم صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمانوں کی طرف خدا متوجہ ہوا بنانے کے لیے، اور پھر 7 آسمان بنا دیے گئے. پھر ایک سورت نازیات میں آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا اور پھر زمین بچھا دی گئی. پھر ایک تیسری سورت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا کر دیا گیا. یہ اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ تینوں باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. جبکہ اگر ہم اس کو بگ بینگ تھیوری دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک الگ بالکل سوچ، ایک نئی سوچ بتاتا ہے. تو اگر ان دونوں باتوں کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے سورہ سجدہ میں کہ زمین و آسمان 2 ایام میں، اور ایام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنے ایام پر قیاس نہ کریں، اپنے دنوں پر قیاس نہ کریں. خدا